السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین کا مقام و مرتبہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ عزیز ساتھیوں، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے اور حسن سلوک کی توفیق کو دونوں جہان کی سعادت سمجھیے، کیونکہ خدا کے بعد انسان پر سب سے زیادہ حق ماں باپ ہی کا ہے۔ ماں باپ کی حق کی اہمیت اور عظمت کا اندازہ اس بات سے کیجیے کہ قرآن پاک میں جگہ جگہ ماں باپ کے حق کو خدا کے حق کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور خدا کی شکر گزاری کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی شکر گزاری کی تاکید کی گئی ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 ہے، اور آپ کے رب نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم خدا کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ ہی تمہاری جنت ہیں اور ماں باپ ہی تمہاری دوزخ ہیں، یعنی ان کے ساتھ نیک سلوک کر کے تم جنت کے مستحق ہوں گے اور ان کے حقوق کو پامال کر کے تم جہنم کا ایندھن بنو گے۔ عزیز ساتھیوں، والدین کے شکر گزار رہیے، ماں باپ کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کیجیے اور ان کی مرضی اور مزاج کے خلاف کوئی ایسی بات نہ کہیے جو ان کو ناگوار ہو۔ بالخصوص بڑھاپے میں جب مزاج کچھ چڑچڑے ہو جاتے ہیں اور والدین کچھ ایسے تقاضے اور مطالبے کرنے لگتے ہیں جو توقع کے خلاف ہوتے ہیں، اس وقت بھی ہر بات کو خوشی خوشی برداشت کیجیے اور ان کی کسی بات سے اکتا کر جواب میں کوئی ایسی بات ہرگز نہ کیجیے جو ان کو ناگوار ہو اور ان کے جذبات کو ٹھیس لگے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو تم ان کو اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑکیاں دو۔ دراصل بڑھاپے کی عمر میں بات کی برداشت نہیں رہتی اور کمزوری کے باعث اپنی اہمیت کا احساس بڑھ جاتا ہے، اسی لیے ذرا ذرا سی بات بھی محسوس ہونے لگتی ہے۔ لہٰذا اس نزاکت کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے کسی قول و عمل سے ماں باپ کو ناراض ہونے کا موقع نہ دیجیے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی خوشنودی والد کی خوشنودی میں ہے اور خدا کی ناراضی والد کی ناراضی میں ہے، یعنی اگر کوئی اپنے خدا کو خوش رکھنا چاہے تو اپنے والد کو خوش رکھے اور والد کو ناراض کر کے وہ خدا کے غضب کو بھڑکائے گا۔ تو دل و جان سے ماں باپ کی خدمت کیجیے۔ اگر آپ کو خدا نے اس کا موقع دیا ہے تو دراصل یہ اس بات کی توفیق ہے کہ آپ خود کو جنت کا مستحق بنا سکیں اور خدا کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ ماں باپ کی خدمت سے ہی دونوں جہان کی بھلائی، سعادت اور عظمت حاصل ہوتی ہے اور آدمی دونوں جہان کی آفتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر دراز کی جائے، اس کی روزی میں کشادگی ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے اور صلہ رحمی کرے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی ذلیل ہو۔ آپ نے یہ بات 3 مرتبہ کہی کہ وہ آدمی ذلیل ہو، پھر ذلیل ہو، پھر ذلیل ہو۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ اے خدا کے رسول، کون آدمی؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ آدمی جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا ہو، یا دونوں کو پایا یا ان میں سے کسی ایک کو پایا، پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ تو ماں باپ کا ادب و احترام کیجیے اور کوئی بھی ایسی بات یا حرکت نہ کیجیے جو ان کے احترام کے خلاف ہو، کیونکہ قرآن میں ہے سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 23، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے احترام کی بات کیجیے۔ والدین کے ساتھ عاجزی و انکساری سے پیش آئیے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور عاجزی اور نرمی سے ان کے سامنے بچھے رہو۔ عاجزی سے بچھے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت ان کے مرتبہ کا لحاظ رکھو اور کبھی ان کے سامنے اپنی بڑائی نہ جتاؤ اور نہ ان کی شان میں گستاخی کرو۔ والدین سے محبت کیجیے
اور اس کو اپنے لیے باعث سعادت اور اجر آخرت سمجھیے۔ جو نیک اولاد بھی ماں باپ پر محبت بھری ایک نظر ڈالتی ہے، اس کے بدلے میں خدا اس کو ایک حج مقبول کا ثواب بخشتا ہے۔ تو ماں باپ کی اطاعت دل و جان سے کیجیے۔ اگر وہ کچھ زیادتی بھی کر رہے ہوں تو تب بھی خوش دلی سے ان کی اطاعت کیجیے، اور ان کے عظیم احسانات کو پیش نظر رکھ کر ان کے مطالبے بھی خوشی خوشی پورے کیجیے، جو آپ کے ذوق اور مزاج پر غیرہ ہوں، بشرطیہ کہ وہ دین کے خلاف نہ ہو۔ ماں باپ کو اپنے مال کا مالک سمجھیے اور ان پر دل کھول کر خرچ کیجیے۔ قرآن میں ہے یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، سورہ بقرہ آیت نمبر 215 ہے کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں؟ جواب دیجیے کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اس کے اولین حقدار والدین ہیں۔ ماں باپ کے لیے برابر دعا کرتے رہیں اور ان کے احسانات کو یاد کر کے ان کے لیے دعا کرتے رہیں، کیونکہ قرآن کریم میں والدین کے لیے دعا سکھائی گئی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 24 میں ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور دعا کرو کہ پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جس طرح ان دونوں نے بچپن میں میری پرورش فرمائی۔ یعنی کہ اے پروردگار، بچپن کی بے بسی میں جس رحمت و جانفشانی اور شفقت و محبت سے انہوں نے میری پرورش کی اور میری خاطر اپنے عیش کو قربان کیا، پروردگار اب یہ بڑھاپے کی کمزوری اور بے بسی میں مجھ سے زیادہ خود رحمت و شفقت کے محتاج ہیں۔ خدایا، میں ان کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتا، تو ہی ان کی سرپرستی فرما اور ان کے حال زار پر رحم کی نظر رکھ۔ ماں کی